بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے اور فرماتے، موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ سیئات بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تم میں موت مقرر کر دی۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ تم فرماؤ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہیں جتنی مرضی موت کا انکار کریں، لیکن یہ عنقریب آنے والی ہے۔ موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا حق ہے اور نزا کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام محمد غزالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جزء کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہو جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جزء آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اعضاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے، حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔
اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ کسی بھی شخص کو جب مارا جاتا ہے تو وہ دنیا والوں سے مدد مانگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اور دل میں طاقت ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی چیخو پکار اور آواز سخت تکلیف کی وجہ سے بند کر دی جاتی ہے۔ اعضاء اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ مدد مانگنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ انسان چاہتا ہے کہ چلائے، روئے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ اگر کچھ قوت باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلتے وقت حلق سے صرف غر غر کی آواز ہی نکل پاتی ہے۔ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ لی جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو، ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے جسم کے ہر حصے میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک مغرور بادشاہ نے کہیں دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا، بہترین لباس پہنا، دنیا کے سب سے اچھے گھوڑے پر سوار ہوا، شاہی سواری ہزاروں فوجیوں کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ گردن اکڑائے بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا، غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا، اس نے سلام کیا لیکن بادشاہ نے جواب نہ دیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات نہ سنی، اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی۔ بادشاہ نے تلملا کر کہا، لگام چھوڑو، تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرأت نہیں کی۔ کہا، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سنوں گا۔ کہا، ہرگز نہیں، خدا عزوجل کی قسم، مجھے ابھی تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتا کیا کام ہے؟ کہا، ایک راز کی بات ہے، میں چاہتا ہوں صرف تجھے ہی معلوم ہو، لا اپنا کان میرے قریب کر۔ بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو،
تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کر رہا ہوں، پھر تم جو چاہے کرنا۔ ملک الموت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہ دیکھے گا۔ بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے دے۔ ملک الموت نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر اس کی روح بڑے ہی دردناک طریقے سے قبض کی۔ وہاں موجود ہر فوجی تڑپ اٹھا اور سب نے سچی توبہ کی۔ پھر ملک الموت ایک مومن نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس مرد صالح نے جواب دیا، ملک الموت نے فرمایا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ کہا، راز کی بات ہے۔ مرد صالح نے اپنا کان قریب کیا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ نیک شخص نے کہا، خوش آمدید اس کے لیے جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی قسم، مجھ سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی ملاقات میرے نزدیک آپ کی ملاقات سے افضل ہو۔ ملک الموت نے کہا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو۔ کہا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ پاک کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی شے مجھے محبوب نہیں۔ ملک الموت نے کہا، جس حال میں اپنی موت کو پسند کرتے ہو مجھے بتا دو، میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ نیک شخص نے کہا، کیا آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے؟ کہا، ہاں مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے۔ نیک شخص نے کہا، پھر مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے کی حالت میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ جب سجدہ کیا تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جس نے اپنے اعمال صالح کے ذریعے اپنے پاک پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے سفر آخرت کی تیاری کر رکھی ہو، اس کے لیے موت کا فرشتہ نوید مسرت ہوتا ہے۔ اس کی بے قرار روح بارگاہ خداوندی عز و جل میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مچل رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو، اسے موت کا پیغام بہت بڑا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اعمال صالح کا ذخیرہ اکٹھا کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اگرچہ سکرات موت مومنوں کے لیے کافروں سے آسان ہے۔ روایات کے مطابق والدین کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی، دنیا اور اس کی شہوات سے محبت نہ کرنا، انفاق، سورہ یاسین اور سورہ صافات کا پڑھنا اس کی سختی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔